خدا کی مدد۔ عالم اسلام پر مغرب کے حملوں کا آغاز 16ویں صدی عیسوی میں ہوتا ہے، جبکہ پرتگالیوں نے یورپ اور ہندوستان کے درمیان سمندری راستہ دریافت کر کے بحر عرب پر قبضہ کر لیا اور عربوں کی تجارت اس علاقے سے کاٹ دی۔ 17ویں صدی میں اسٹیم انجن کی دریافت اور 18ویں صدی میں جدید ٹیکنالوجی کا وجود میں آنا یورپ کے لیے طاقت و قوت کا نیا میدان کھل جانے کے ہم مانی تھا۔ اس کے بعد 1869 میں جب نہر سوئز بنی اور اس نے بحر روم اور بحر احمر کے درمیان سیدھا سمندری راستہ کھول دیا تو عالم اسلام پر مغرب کے غلبے کا عمل اپنی آخری انتہا کو پہنچ گیا۔ 19ویں صدی کے آخر تک ایشیا اور افریقہ کا کوئی مسلم ملک نہ تھا جو بالواسطہ یا براہ راست طور پر مغربی استعمار کے قبضے میں نہ آ چکا ہو۔ مادی قوت کے اعتبار سے مسلم اقوام اور مغربی اقوام کا فرق صرف مقداری نہ تھا بلکہ نوعی تھا، یعنی عالم اسلام اگر دستی ہتھیاروں سے مسلح تھا تو عالم مغرب دور مار ہتھیاروں سے۔ ایسی حالت میں لوگوں کا یہ تاثر بظاہر بھیجا نہ تھا کہ مغرب کا غلبہ اب ختم ہونے والا نہیں، مگر قدرت کا فیصلہ ظاہر ہوا۔ دوسری جنگ عظیم میں مغربی طاقتیں خود آپس میں لڑ گئیں۔ تاریخ انسانی کی اس سب سے زیادہ بھیانک جنگ نے ان کو اتنا کمزور کر دیا کہ ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ ایشیا اور افریقہ کے مقبوضات سے واپس چلی جائیں۔ تاہم ایک شدید تر محاذ ابھی باقی تھا۔ یہ مغرب کی صنعتی برتری تھی۔ مسلم اقوام اپنے محدود وسائل اور ناکافی ٹیکنیکل صلاحیت کے ساتھ اس میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ایلون ٹافلر کے الفاظ میں سوال یہ تھا کہ مسلم قومیں جب با ہزار دقت اپنے آپ کو انڈسٹریل ایج میں پہنچانے میں کامیاب ہوں گی، اس وقت مغرب سپر انڈسٹریل ایج میں پہنچ چکا ہوگا۔ اس وقت پیٹرو ڈالر ایک خدائی کرشمہ بن کر ظاہر ہوا اور اس نے نہ صرف مسلم اقوام کی صنعتی پسماندگی کی تلافی کر دی بلکہ بہت سے پہلوؤں سے ان کو جدید اقتصادی دنیا میں برتری عطا کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ امت مسلمہ کتاب محفوظ کی حامل ہے۔ اس کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیوی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ اسی خدائی حفاظت نے تاتاری حملے اور صلیبی لڑائیوں کے وقت مسلمانوں کو محفوظ رکھا اور اسی نے موجودہ زمانے میں ان کو جدید طاقتوں کا شکار ہونے سے بچایا ہے۔ تاہم حفاظت کا یہ معاملہ صرف دنیوی پہلو سے ہے۔ آخرت کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی سے اس قسم کا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے۔ آخرت کی نجات کا تمام تر انحصار ذاتی اصلاح کے بعد اس پر ہے کہ ہم خدا کی امانت کو اس کے دوسروں بندوں تک پہنچاتے ہیں یا نہیں۔ رسول نے جس طرح اپنے زمانے کے لوگوں پر خدا کے دین کی گواہی دی، ٹھیک اسی طرح ہر دور کے مسلمانوں کو اپنے زمانے کے لوگوں کے سامنے اس کا گواہ بن کر کھڑا ہونا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو صرف ذاتی اصلاح بھی ان کو خدا کے یہاں باز پرس سے نہیں بچا سکتی۔ ختم نبوت کے بعد امت مسلمہ نبوت کی قائم مقام ہے۔ اس کی کامیابی یا ناکامی اسی کار شہادت کی ادائیگی پر موقوف ہے جس پر نبی کا معاملہ موقوف ہوتا تھا۔ نبی اگر خدائی پیغام رسانی کے کام کو انجام نہ دے تو خدا کی نظر میں اس کی حیثیت رسالت ہی متحقق نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح ہم اگر اپنے زمانے کی قوموں پر دین کی گواہی دینے کا فریضہ ادا نہ کریں تو اندیشہ ہے کہ ہمارا امت محمدی ہونا ہی مشتبہ نہ ہو جائے اور آخرت میں ہم ناکام و نامراد قرار پائیں۔
اگر تمام مسلم قومیں اس کام کے لیے نہیں اٹھتیں تو کم سے کم کسی ایک قوم یا کسی ایک جماعت کا دعوت اللہ کے اس کام کے لیے اٹھنا ضروری ہے۔ قدیم زمانے میں جب کہ سیاست کی بنیاد مذہب پر ہوتی تھی، ایک بے ضرر دعوتی تحریک کو بھی حکمراں طبقہ اپنے خلاف ایک خطرہ سمجھنے لگتا تھا اور بہت جلد اس کو مٹانے کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم زمانے میں اس مقصد کے لیے اٹھنے والے لوگ آروں سے چیرے گئے اور آگ میں جلائے گئے، مگر موجودہ زمانے میں مذہب اور سیاست کی علیحدگی نے ہم کو دعوتی کام کا انتہائی قیمتی موقع فراہم کر دیا ہے۔ اگر ہم مناظرہ بازی سے بچیں اور سیاست میں الجھنے کی غلطی نہ کریں تو آزادی فکر اور سائنسی طریقے مطالعہ کے اس زمانے میں ہر قسم کے خطرے سے محفوظ رہ کر ساری دنیا میں اسلام کی اشاعت کا کام جاری رکھ سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ جدید افکار نے اسلام کو لوگوں کے لیے قابل فہم بنانے کے بہت سے نئے امکانات کھول دیے ہیں جو اس سے پہلے کبھی موجود نہ تھے۔ ان امکانات کو استعمال کیا جائے تو اسلام کو معجزاتی استدلال کے ساتھ جدید دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔